کے آغاز میں خبر یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 43 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ شعیب نظامی سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا۔ شعیب نظامی مزید بتائیں گے۔ جی شعیب۔ جی، منسٹری آف فائنانس نے یہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جو ہے پیٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے اور پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 3 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 278 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک کے لیے ہوگا اور اس کا جو اگر کی ورکنگ تھی اس کے حساب سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کے سیاسی قائدین سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ تفصیل کیا ہے ظفر اقبال سے جان لیتے ہیں۔ ظفر بتائیے کس کس سے رابطہ ہوا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان، قومی وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمین آفتاب شیرپور، جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سراج الحق، مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر امیر مقام اور پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ بچا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی اور انہیں کہا کہ صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں، امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں صوبائی اسمبلی کی ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل ایک جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے اسپیکر KP اسمبلی کی جانب سے تمام قائدین کو باضابطہ طور پر دعوت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے، جس کے لیے تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ظفر۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کی جانب سے رشوت لے کر ڈرائیونگ لائسنس بنائے جانے کا انکشاف۔ ٹریفک پولیس کے 3 وارڈنز اور ان کے 5 کارندے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ احمد کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی احمد۔ جی بالکل، یہ ASP گلبرگ ہیں راجندر مگوار، انہوں نے لبرٹی خدمت مرکز جو ٹریفک سیکٹر میں ہے اس میں رشوت ستائی کی معلومات پر خصوصی طور پر کارروائی کی ہے اور مخبر خاص کو 10,000 روپے دے کر جو ہے وہ لائسنس بنوانے بھیجا ہے اور جس پر ٹریفک سینٹر کے جو موجود ٹاؤٹ ہیں انہوں نے رقم لے کر وارڈنز کے پاس گئے ہیں اور پھر وارڈنز کی جانب سے کام ہو جانے کی گارنٹی پر مزید 15,000 روپے کا انہوں نے تقاضا کی ہے، جس پر موقع پر بھی جو ہے وہ پولیس کی ریڈ ہوئی، گلبرگ پولیس کی، اور پھر موقع سے 3 ٹریفک وارڈنز اور ان کے 5 جو ساتھی ہیں جو کہ ٹریفک کا حصہ نہیں ہے پولیس کا لیکن وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ 3 ٹریفک وارڈن سمیت 8 جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو، اور ٹریفک وارڈن میں مبین ہیں، فاروق ہیں اور ایمان ہیں، جن کی جیب سے باقاعدہ طور پر رشوت والی جو رقم ہے وہ بھی برآمد ہو چکی ہے اور ٹریفک آفیسر جو ٹاؤٹ مافیا کے ساتھ مل کر شہریوں کے ساتھ رقم ہتھیا رہے ہیں، ان کے حوالے سے پولیس جو ہے انہوں نے کارروائی کی ہے اور اس میں DRG آپریشن جو فیصل کامران ہے ان کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف محکمہ جو کارروائی ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ تاہم یہ ASP گلبرگ راجندر مگوار جو ہیں انہوں نے خصوصی طور پر یہ رشوت لے کر جو ٹریفک وارڈن لائسنس بنا رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی۔ بہت شکریہ۔ کراچی میں منگو پے روڈ پر ٹینکر نے 2 بچوں کو کچل ڈالا۔ نور اللہ 7ویں جماعت کا طالب علم جبکہ اس کا دوست ہارون مکینک تھا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں آئے روز حادثے معمول بن گئے، کوئی بے لگام ٹینکرز کو روکنے والا نہیں۔ محمد آصف خان کی رپورٹ۔ جمعرات کی رات منگو پیر روڈ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ٹینکر لے کر فرار ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی شناخت نور اللہ اور ہارون کے نام سے ہوئی۔ نور اللہ 7ویں جماعت کا طالب علم جبکہ ہارون موٹر سائیکل میکینک تھا۔ یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ نہ تو کوئی اسٹریٹ لائٹس ہے، نہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی سہولیات یہاں پہ ہے، کچھ بھی نہیں یہاں پہ۔ اہل خانہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں نوجوانوں کو عباسی اسپتال میں فوری طبی امداد دی جاتی تو ان کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ یہاں پہ جب مارا تو اس کو اسپتال لے کر گئے، اسپتال میں صحیح 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑے رہے،
चिल्लाते रहे, वहाँ किसी ने कोई जो है ना आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी ने कोई एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। इसी करते करते जो है ना उनका दम टूटा। जब हम पहुँचे तो हमें बहुत आसानी से बताया गया कि वो जो मुर्दू बच्चे मुर्दा खाने में उनको वहाँ पहुँचा दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मंगोपीर रोड पर वाटर टैंकर के बाइस आए रोज हादसा रोनुमा होते हैं। इंतजामिया की जानिब से कई बार आगाह किया गया, लेकिन वाटर टैंकर माफिया को लगाम नहीं डाली गई। अगर वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। टंडो जाम के करीब तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े शहरियों को कुचल दिया। 2 बच्चे जाम बहक और 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जाम फरीद से मजीद तफसील जानते हैं। जी जाम फरीद। जी बिल्कुल, ये टंडो जाम टोल प्लाजा के करीब स्टाफ है, डेथा स्टाफ, जो को इस उस्मान शाह स्टाफ भी कहा जाता है, जहाँ पे तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जो खड़े अफराद थे उनको कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चे हैं, मोहम्मद खान डेथो और जाहिद डेथो, वो मौके पर ही जहाँ बग हो गए, जबकि 4 नौजवान हैं वो जख्मी हो गए, जिनको सोलह अस्पताल हैदराबाद इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो डेड बॉडी थी उनको भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए हैदराबाद के सोलह अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये जो गाड़ी थी वो उमरकोट से कराची जा रही थी, जिसने ये सड़क किनारे अफराद को कुचल दिया है। ड्राइवर जो है नियाज मोहम्मद राहिमो, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि गाड़ी को अपनी तहवील में लिया गया है। जबकि जो जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है, जबकि जो डेड बॉडीज हैं वो अपने वसा के हवाले कर दी गई हैं। आपको बता चले ये जो टंडो जाम टोल प्लाजा है उससे कुछ ही मीटर पे ये जो डेटा स्टाफ है वहाँ पे ये हादसा पेश आया, जिसके बाद जो है इलाके में भी जो है गम की सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि सिविल अस्पताल हैदराबाद में जो जख्मी लाए गए हैं उनका इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया जाम फरीद। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन गुजर गई, इस बार तौसी नहीं की गई, अब गिरफ्त होगी, पेनल्टी भी लगेगी। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल 2025 के लिए तकरीबन 60 लाख शहरियों ने गोशवारे जमा कराए। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की शरह में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड। 36 लाख टैक्स दहंदगान ने रिटर्न के साथ टैक्स अदायगी भी की। इनफरादी तौर पर शहरियों ने 69 अरब रुपए टैक्स अदा किया। 17,000 टैक्स दहंदगान को टारगेटेड ईमेल्स भी भेजी गईं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से आउट क्लास करके T20 सीरीज बराबर कर दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले ही पार लगा दिया। सलमान मिर्जा 3 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो रहे। सीरीज का फैसला कुन मार का आज होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने हमें आउट क्लास किया, दूसरे मैच में हिसाब चुका दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा उम्मीद है फाइनल में भी मदाहों को बेहतरीन खेल दिखाएंगे। कप्तान ने सलमान मिर्जा और साइम अयूब की भी तारीफ की। Just the other day and we did it return to them today, and it's all set for the final now, and very happy with that. Hopefully we have a cracker in the final. We bowled really well up front. When you bowl that well in up front, you take like 4 wickets up front, you always going to win a game. If you talk about Salman, he's working so hard with Ash, and he's learning new things every single day. He's someone who can play for Pakistan next 10 years, and we are hoping he can continue and put more these kind of innings in future and become a player we want him to play. साइम अयूब की बैटिंग ने पैसा वसूल करवा दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर लाहौरी खुश। कहते हैं साइम अयूब का फॉर्म वापस आना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कौमी टीम फाइनल भी जीतेगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क निगरानी निज़ाम कायम करने पर राज़ी हो गए। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है कि वो अमन के क़याम को यकीनी बनाए। ये तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक दूसरे की जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए। सालिसों की कोशिशें रंग लाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डेडलॉक खत्म हो गया। दोनों मुल्क जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। वज़ारत ख़ारिजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के एलामिया में कहा, फरीक़ैन ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमन के क़याम और निगरानी का निज़ाम कायम करने पर भी रज़ामंद है।
معاہدہ توڑنے والے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. وزیروں نے اعلامیہ پاکستان کی جیت قرار دیا. ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے، بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی. خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے. یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے. دفتر خارجہ نے کہا مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. اسلام آباد، کابل، انقرہ اور دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئی. مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے کیے جائیں گے. کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی. کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی پشت پناہی ختم کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی مکمل بند ہو. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے مکمل تعاون کریں گے. وزیر اعظم کا چترال میں خطاب. کہا وزیر اعلیٰ بننے پر سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور پیشکش کی تھی کہ وفاق آپ سے بھرپور تعاون کرے گا. امید ہے سہیل آفریدی میری پیشکش قبول کریں گے. شہباز شریف نے کہا پاکستان کی فوج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتیں. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئی. اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے مایوس نہیں کروں گا. کشمیریوں کی آواز مقبوضہ کشمیر، اسلام آباد اور دنیا بھر میں اٹھاتا رہا ہوں. کشمیر کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پی پی کی پہچان ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں. کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں. کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ کا نمائندگی نہ صرف آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں، اسلام آباد میں، مگر پوری دنیا میں کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. کشمیر کا جو بھی مسائل ہیں ان کا سیاسی حل ہے اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے. فکر نہ کرے، وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات تاحال برقرار. پارٹی قیادت آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کی گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کر دیا. پی پی قیادت پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم کے نام پر قائل نہ کر سکی. وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی. مظفر آباد میں وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد متوقع ہے. تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا کابینہ نے کئی دن کی تاخیر کے بعد حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیروں سے عہدے کا حلف لیا. تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی باور سلیم سواتی بھی موجود تھے. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی. صوبے کی سیاسی، معاشی، امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا پاک فوج سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے. وہ حماقت میں ریاست مخالف اقدامات کرتی ہے.
KPK کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرے، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے KPK کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. اور رہی بات کہ وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے، اتنی اس کی ہمت یا صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو وہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ان کی ہر پالیسی وہ پاکستان مخالف پالیسی، حماقت میں مخالفت اپنی طرف سے حکومت کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ ریاست کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں. PTI کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے سابق PTI رہنماؤں نے لاہور کے PKLI اسپتال میں ملاقات کی. شاہ محمود قریشی جیل سے معائنے کے لیے اسپتال آئے تھے. ملاقات کرنے والوں میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی شامل تھے. ملاقات کے بعد فواد چودھری نے ایکس پر لکھا، اسپتال میں شاہ محمود قریشی سے ملنے ان کے حلقے کے لوگ اور فیملی جاتی ہے. PTI لیڈر قیادت نہیں جا سکتی تو یہ کہنا ہم عیادت کرنے بھی نہ جائیں عجیب منطق ہے. PTI کی موجودہ قیادت میں بانی کی رہائی ممکن نہیں. فواد چودھری کہتے ہیں پارٹی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. بیرسٹر سیف کو صوبائی کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا. کلدم TLP کے ٹکٹ ہولڈرز کا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان. جنوبی پنجاب سے کلدم TLP کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس. کہا دشمن پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے. TLP کی لانگ مارچ سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی. خارجی دہشت گردوں نے کلدم TLP سے وابستگی کا اعلان کیا. افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی. TLP ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. ایک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. بدقسمتی سے اس نازک صورتحال میں جب پاکستان کی بہادر افواج کو اس وقت مشرق اور مغرب سرحدوں سے خطرات لاحق ہیں، ہماری تحریک لبیک پاکستان جس جماعت کا حصہ تھے، اس نے ایسے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال دی جس سے ہماری ریاست اور افواج کو بیرونی محاذ کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس عمل سے دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت ملی. اپریل اور مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کال دینا اسی طرف اشارہ کرتی ہے. حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان کے ناپاک خوارجی دہشت گردوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں تحریک لبیک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کا پتہ لگتا ہے. دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کا گریٹر کراچی پلان 2047 کا اعلان. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں دنیا بھر کے ماہرین منصوبے میں حصہ لیں گے. گریٹر پلان میں شہر کی تمام ضرورتیں مد نظر رکھی ہیں. تمام فریقین کو خط لکھ کر رائے طلب کی. کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے فنڈ نہیں دیتے. کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان اصل مالک کو پہنچ گیا. ای چالان سسٹم نے 4 سال قبل چوری ہونے والے موٹر سائیکل کا چالان کیا. مالک کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 جرمانے کا ای چالان ملا. مالک نے بتایا موٹر سائیکل ٹیپو سلطان تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی، جس کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی. پولیس 4 سال سے موٹر سائیکل برآمد نہ کر سکی. 27 اکتوبر کو ای چالان جاری کر دیا گیا. چوری کی موٹر سائیکل 4 سال سے شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے. کراچی میں ای چالان سسٹم کے ابتدائی 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 چالان کیے گئے، جن کا مجموعی جرمانہ 81,60,000 روپے ہے. 25 ڈمپرز پر بھی چالان اور جرمانے ہوئے. رپورٹ کے مطابق اوور سپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر سب سے زیادہ چالان ہوئے. ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297، سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر 111 چالان کیے گئے. لین سے ہٹنے، غلط پارکنگ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر ایک چالان کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے 4 روز کے دوران 25 ڈمپرز کے خلاف بھی چالان اور بھاری جرمانے کیے گئے. 3 روز میں کئی ہزار چالان اور رقم کروڑوں میں. کراچی میں ٹریفک چالان کی رقم پورے صوبے کے کل زرعی ٹیکس سے بھی زیادہ ہے. MQM سینیٹر فیصل سبزواری کا ای چالان پر رد عمل. فیصل سبزواری نے کہا کراچی کے مقابلے میں لاہور کی سڑکیں بہت بہتر ہیں. لاہور میں چالان شہریوں کو مزید عاجز کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. سندھ کے وزیر داخلہ کی گفتگو بتا رہی ہے ای چالان ضروری اقدام کے بغیر تھوپا گیا.
کراچی کے علاقے ملیر الفلاح سے اغوا ہونے والی 4 سال کی مریم شہزادی کی تلاش نہیں کی جا سکی۔ والد کا کہنا ہے مریم کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے وسیم نامی شخص نے اغوا کیا، 5 لاکھ روپے تاوان مانگا، 80,000 روپے دیے، 1.5 ماہ تک FIR کے لیے بھاگتا رہا۔ 2 جون کو بچی لاپتہ ہوئی، 20 اگست کو مقدمہ درج کیا گیا۔ اغوا کار نے جو ویڈیو بھیجی اس سے لگتا ہے بیٹی زندہ نہیں۔ اغوا کار نے بتایا اس کا تعلق کچے کے ڈاکوؤں سے ہے۔ حکام کو کئی درخواستیں دی لیکن انصاف نہیں ملا۔ وہاں وسیم نامی شخص اس کو اغوا کر کے لے کے گئے، 1.5 مہینے تک FIR کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ الفلاح تھانے نے میری نہیں سنی، CPLC والوں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد SHO الفلاح کو انہوں نے بولا FIR کاٹنے کا۔ اس نے مجھ سے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا جس میں سے 80,000 اس کو میں دے چکا ہوں۔ اس نے مجھے ویڈیو جو دکھائی تھی، بچی کے منہ پہ ایک شاپر تھی اور فرش پہ لیٹی ہوئی، بچی کی حالت ایسی بتا رہی کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں۔ اس کیس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الفلاح تھانے والوں میں۔ ان کا پورا گروپ ہے، ان کا جو بندہ ہے جو وہ میری شاپ پہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ہم کچے کے ڈاکو ہیں، ہم اس طرح کے ہیں، ہم کسی وقت بھی آپ کی بچی کو یا آپ کے باقی بچوں کو نقصان دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ای چالان کے نام پر شہریوں سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں چالان کی رقم پنجاب سے زیادہ ہے، حکومت نوٹس لے۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان براہ راست فضائی آپریشن کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا، رافع حسین کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے خصوصی طور پر نیپالی سفیر ریتا ڈیٹال گورنر ہاؤس سندھ کا دورہ کرنے پہنچی۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ اور نیپالی سفیر نے پاک نیپال دوستی کے طور پر پرچم کشائی کی۔ ریتا ڈیٹال نے پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ گورنر سندھ نے ای چلان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نیا قانون یا نظام بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر سسٹم بن جانا تشویشناک ہے۔ کراچی میں جو چلان کیے جا رہے ہیں اس پہ جو چارجز ہیں وہ پنجاب سے بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کی سہولیات کے لیے یہ قانون سازی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف کے لیے ہونی چاہیے۔ نیپالی سفیر نے کامران ٹیسوری کی بہترین مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جو عزت ملی وہ ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ گورنر سندھ کے کام قابل ستائش ہیں۔ I am very much grateful and thankful to Honorable Governor Sahab for making this a lifetime memorable event for me. بعد ازاں معزز مہمان اور گورنر سندھ کے درمیان ملاقات میں کامران ٹیسوری نے کہا وہ جلد تاجروں کے وفد کے ہمراہ نیپال کا دورہ اور پاکستان نیپال کے درمیان براہ راست فضائی آپریشن شروع کرانے کے لیے وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ رافع حسین، AirOne نیوز، کراچی۔ 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضا میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرا لیا گیا۔ گلگت بلتستان میں ڈوگرا راج کے خلاف وہاں کے بہادر عوام کی فتح کو آج بھی عظیم مارکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس عظیم دن کی مناسبت سے ISPR نے خصوصی نغمہ ریلیز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔